السلام علیکم دوستوں۔ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصاص یعنی تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ قرار دیا؟ ایک ایسا قصہ جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ غموں کا علاج، معجزات کا سمندر اور مایوس دلوں کے لیے امید کی آخری کرن ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورہ یوسف کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورہ یوسف کے وہ حیرت انگیز فضائل اور معجزات جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سورہ یوسف کا پس منظر اور فضیلت۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سورت کے نازل ہونے کے وقت کی، جسے جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ سورت مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ترین غم اور تکلیف کے دور سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار چچا حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخوار رفیق حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور کفار مکہ کے مظالم عروج پر تھے۔ تاریخ میں اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ایسے کٹھن وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے سورہ یوسف نازل فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی غم، پریشانی یا تنہائی کے دور سے گزر رہا ہو، اگر وہ تدبر کے ساتھ سورہ یوسف پڑھ لے تو اللہ اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ سورہ یوسف کے عظیم معجزات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات کا ذکر فرمایا ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ پہلا معجزہ، خوابوں کی سچی تعبیر کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا وہ بے مثال علم عطا کیا تھا جس نے پورے مصر کو 7 سال کے ہولناک قید سے بچا لیا۔ بادشاہ مصر کا خواب اور جیل میں ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مستقبل کے حالات کا علم اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو کیسے عطا کرتا ہے۔ دوسرا معجزہ، قمیص یوسف اور بینائی کی واپسی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی۔ جیسے ہی وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی، ان کی بینائی معجزاتی طور پر واپس آ گئی۔ یہ قمیص اللہ کی قدرت اور معجزے کی ایک عظیم نشانی بن گئی۔ تیسرا معجزہ، غیب کی خبریں اور نبوت کی دلیل۔ یہ صورت بذات خود ایک معجزہ ہے۔ مکہ کے مشرکین اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا تھا کہ آل یعقوب کا مصر جانے کا کیا قصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی انسانی ذریعے یا کتاب کے وحی الہی کی مدد سے پورا قصہ حرف بہ حرف سنا دیا، جس نے کفار کو لاجواب کر دیا۔ زندگی بدل دینے والے فضائل اور اسباق۔ اس صورت کے فضائل صرف تلاوت تک محدود نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے اسباق انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ صبر کا بہترین صلہ۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کنویں کی گہرائی ہو یا جیل کی تنہائی، اگر انسان صبر جمیل اختیار کرے تو اللہ
اسے وقت کے تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ حسد سے بچاؤ۔ اس میں بھائیوں کے حسد کا ذکر ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد انسان کو کس حد تک گرا سکتا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ پاک دامنی کی طاقت۔ جوانی کے جذبات اور زلیخا کے فتنے کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا معاذ اللہ یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہنا قیامت تک کے نوجوانوں کے لیے پاک دامنی کا سب سے بڑا درس ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یوسف اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف آنے کا سفر ہے۔ اگر آپ بھی زندگی کے کسی کٹھن دور سے گزر رہے ہیں تو آج ہی سے سورہ یوسف کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ایمان افروز ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔